میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، میں تمہیں کیسے بتاؤں، میں اپنی عبادت کے لیے تمہیں کیسے مناؤں؟ اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تمہاری عبادت کرنے سے، تمہارے سجدے کرنے سے نہ میری بڑائی میں کمی آئے گی، نہ شان کے اندر زیادتی ہوگی۔ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے تمہارا فائدہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، میرے سامنے کھڑے ہونے کے قابل بن جاؤ، میری دنیا کی نعمتیں کھانے کے، میری دنیا کے اندر رہنے کے قابل بن جاؤ۔ لعلکم تتقون، تاکہ اچھوں کے اندر، ڈرنے والوں میں، پرہیزگاروں میں شامل ہو جاؤ۔ میری مانو یا اللہ، آپ کی مانو، مسئلے حل ہوں گے۔ کہ کیا بات؟ زمین کے کہ آسمان کے، سورج کے کہ ستاروں کے، دریاؤں کے، ہواؤں کے، فضاؤں کے، کہ حکومتوں کے؟ اب بتاؤں میں کون ہوں؟ الذی جعل لکم الارض فراشا، زمین پہ دیکھ میں، والسماء بناء، آسمان پر دیکھ میں، وانزل من الثمرات ماء فاخرج به، وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ زمین، آسمان، یہ سورج، چاند، ستارے، فصلیں، پھل، فروٹ میرے ہیں، میرے تابع ہیں۔ تم کھاد پھینکو، دانے ڈالو، پانی ڈالو، 6 مہینے تک متھے رگڑو، پیر رگڑو، کسیاں چلاؤ، اگر میں نہ چاہوں بنجر زمین کو آباد کوئی نہیں کر سکتا۔ کر سکتے ہو؟ ایک زمین کا ٹکڑا آباد کرو گے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، تم بھی آؤ، ان کو بھی لے کے آؤ جن کو تم مدد کے لیے پکارتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، آ جاؤ سب۔ حیرت، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ یار اسے دیکھ تو صحیح، کل کا چھوکرا، کل کا چھوکرا، اسے شرم ہی آوے۔ یار میں تو چھوڑ، غلطی تو ہوئی، میں تو حیران ہوں۔ کیف تکفرون، کیسے کفر کر لیتے ہو تم، باللہ، میرے ساتھ، وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تھے مردہ۔ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ اس پانی کی بوند ہے جو ہاتھ پہ لگ جائے ہاتھ ناپاک، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا ناپاک، رضائی پہ لگ جائے رضائی ناپاک، گدے پہ لگ جائے گدا ناپاک، بسترے پہ لگ جائے بستر ناپاک ہے۔ جب تک تم پاک نہیں ہو لو گے، گرگرے نہیں کر لو گے، غرارے نہیں کر لو گے، ناک میں پانی ڈال کر پورے وجود پہ اللہ اکبر تم اپنے پانی نہیں ڈالو گے، بال برابر جسم بھی گیلا رہ گیا تو میں تمہیں اپنے گھر کے اندر گھسنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایسا نہ پاک پانی سوچا آپ نے؟ تھے کیا؟ بنایا کیا؟ والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ لائٹ چلی گئی، سپیکر عاجز ہے، پنکھے عاجز آ گئے، گھڑی لائٹوں والی عاجز آ گئی، لائٹ عاجز آ گئی، اللہ اکبر، بجلی چلی گئی، کروڑ روپے کا موبائل بیکار ہے اگر چارج نہ ہوا۔ فرمایا دیکھ تو صحیح، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، رحم مادر میں کون سی بیٹری تھی، کون سا یو پی ایس تھا، کون سا سولر تھا، کون سی وہاں اللہ اکبر لگے ہوئے تھے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، تو دنیا کے اندر روشنیوں میں بنایا نقص رہ جاتا ہے، میں نے اندھیروں کے اندر بنا دیا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اے بندہ تجھے تسلیم کرنا پڑے گا، تیرا بنایا ہوا کھوکھلا ہو سکتا ہے، میرا بنایا ہوا کھوکھلا نہیں ہو سکتا ہے۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، کر لے جو تمہیں کرنا۔ بٹ صاحب کہلوا تیری مرضی، کشمیری صاحب کہلوا تیری مرضی، راؤ صاحب کہلوا تیری مرضی، رانا صاحب کہلوا تیری مرضی، نقشبندی صاحب کہلوا تیری مرضی، صدیقی صاحب کہلوا تیری مرضی۔ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ، تھے مردہ زندہ کر دیا۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تمہیں ماروں گا، پھر تمہیں مٹی کروں گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر زندہ کروں گا۔ ثُمَّ إِلَيْهِ، پھر گھیرا ڈال کر لاؤ فرشتوں میرے دربار میں لے کے آؤ۔ جب تک جواب نہیں دیں گے کس کا کھا کے کس کے گیت گا گیا ہے، میں تمہارے سے پوچھوں گا، بے حیائی کے، زنا کے، گندگی کے اڈوں پر، یہ گرونڈوں کے اندر تم نے میچ کھیلتے رات گزاری، دن گزارے، یا میرے دربار میں مسلح پہ میرے پیاروں یار لگاؤ، بے شک اپنوں سے یاری لگاؤ، بے شک پراؤں سے یاری لگاؤ۔ ایک یار کا انتخاب میں کر کے جاتا ہوں، مسلح سے یاری لگا لو۔ یار کی بیٹھک میں 4 گھنٹے بیٹھے پھر بھی منہ پہ لعنت پڑے گی، مسلح کے اوپر 1 منٹ بیٹھ کے دکھا، خدا کی قسم 1 منٹ بیٹھ کے مسلح پر سو جا، ساری رات خدا کی رحمت برستی رہے گی۔ مسلح سے یاری لگاؤ اپنی، ان بچوں کو بدلاؤ۔
جہاں چلے جاؤ سب سے پہلے 15 سال کا 8ویں جماعت کا طالب علم ہے، میٹرک کا طالب علم ہے، 12ویں والا، اس سے پوچھو بیٹے قبلہ کہاں ہے؟ کہتا بابا سے پوچھ کے بتاتا ہوں۔ جسے گھر کے اندر مصلی بچھانا نہیں آتا میرے عزیزو، اللہ کے گھر کے مصلی کو کیسے آباد کرے گا؟ قرآن پاک میرے عزیزو سامنے الواریوں کے اندر گھروں کی زینت بناتا تھا، اب تو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ اکبر، ماما قرآن پاک کا پڑھا، دادوں کے قبرے کے اندر پڑا ہوا، ماما کو ضرورت ہی کوئی نہیں قرآن کی۔ ایک دن ضرورت تھی، جب اللہ اکبر باپ نے سر پہ رکھ کے اسے بھیج دیا تھا، وہ نے کہا قرآن آج کے بعد تیرا میرا جس طرح ماں باپ کے ساتھ تعلق ختم، تیرا میرا تعلق ختم۔ قرآن بھی کہتا ہے اللہ کی بندی ذرا پھر گواہ ہو جا، جس طرح آج تو نے مجھے اپنے سے جدا کر دیا، قیامت کے دن میں بھی تیری مخالفت کے عدالت کے اندر آ کے گواہی دوں گا، پھر دیکھنا چلے گی کس کی۔ سارا نظام میرے عزیزو گھر کا درم برم ہوا پڑا ہے۔ اللہ اکبر، کتنے فتنے ہمارے گھروں کے اندر آ گئے، بچیاں آپے سے باہر نکل گئی، نہ باپ کا حیا نہ۔ اللہ اکبر، پہلے تو میرے عزیزو گلی کے اندر کوئی بڑا بوڑھا غیر آ جایا کرتا تھا، لڑکیاں چھوکریاں بھاگ کے اندر جایا کرتی تھی۔ اب تو باپ کے سامنے سینہ تان کر دادے کے سامنے ننگے سر کھڑی ہے، اگر دادا کہہ بھی دے چھوکری سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھ لو، اماں تو ہر وقت بولتے رہتے ہیں ابا کو بتاؤ علیحدہ مکان کب لیں گے۔ باپ نے دادے نے صرف یہ کہہ دیا پوتی کو دوپٹہ سر پہ اوڑھ لے۔ اللہ اکبر، پوتی اپنے باپ کو لے کر، باپ کے بیٹے کو لے کے جدا ہو، دادے کے بیٹے کو لے کے جدا ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر بھی قصور ابا جی کا نکال لیں گے، کیا کریں جی بڑھاپا ہے، عمر کے تقاضے ہیں جی، کیا کریں بابا جی ہیں، اب ان کو ہوش تو کوئی رہتا نہیں۔ خدا پاک کی قسم ہوش تو اس وقت انہیں نہیں رہا تھا جب تیرے جیسا جوان کمینہ پیدا کیا تھا، چاہیے تھا گلا گھونٹ کے تجھے دفنا دیتے تب پتہ لگتا ہوش، ان کو ہوش تھا۔ اللہ، انہیں تو اب ہوش آیا، میری محنت ہی بیکار چلی گئی، گھر سے بے گھر ہوا، دھندوں کے اندر میں دھکے کھاتا رہا، بارشوں کے اندر ریڑیاں میں لگاتا رہا، 11-11 200 روپے کے اوپر دہاڑیوں میں چوتھی منزل تگاریاں میں اٹھا کے جاتا رہا۔ ہوش تو مجھے آج آیا کہ جب میرا ایک بچہ مجھے ایک وقت کی روٹی دینے سے ہاتھ کھڑا کر کے کھڑا ہو گیا، ہوش تو آ جائے۔ دنیا کے اندر تمہیں ایسا واحد ملازم دکھاؤ میرے پیارو جو عید کے دن بھی تمہیں گھر نظر نہیں آئے گا۔ اللہ نے اولاد کی زبان سے اقرار کروا دیا۔ آج تو بڑی سردی تھی، ابا کو چاہیے تھا گھر رہ جانا، لیکن اس ابا سے پوچھے، اس نے تو بڑا آدمی بننے کے لیے اپنا بڑا پنی تیرے قدموں میں لا کے ڈال دیا، جب آج اس کا بڑا بننے کی باری آئی تو اپنے گھٹیا پن لا کر تو اس کے منہ کے اوپر مار دیا ہے۔ مرے نہ تو یہ کیا کرے باپ اس وقت۔ کوشش کرنا میرے پیارے شیخ زکریا میں آنے والے اللہ کے بندے ولی خالی صاحب کی دعوت پر آنے والوں، میرے نوجوانوں اپنے دل پہ زخم لے کے چلے جانا، کبھی ماں باپ کے دل کے اوپر زخم نہ دینا۔ خدا پاک کی قسم، زندگی تو دور کی بات ہے، اللہ ترسا ترسا کے موت دے گا، رلا رلا کے موت دے گا، دھکے کھلا کھلا کے موت دے گا۔ ماں ٹھنڈیاں چھاواں ایسے تو نہیں کہہ دیا، اور باپ میرے عزیز اور راحت کی جگہ ایسے تو نہیں کہہ دیا۔ مجھے نہیں پتا باپ ان پڑھ ہے، باپ جاہل ہے، جیسا بھی ہے، اللہ فرماتے کوشش کرنا اس کے ہاتھ میرے دربار میں نہ اٹھوانا، اگر اس نے رو کر میرے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے، اللہ اکبر، اس کا ایک آنسو نکلے گا میں تیرے 1000 خون کے قطروں سے بدلہ لوں گا۔ اللہ اکبر، کوشش کرنا اپنے باپ کو رلانا نہ بلکہ ہنسا ہنسا کے اپنے باپ کو اپنے سے جدا کرنا۔ اگر باپ ہنستا ہوا قبر میں چلا گیا تجھے ہنستا ہوا اپنے پاس بلاؤں گا، اگر باپ روتا ہوا قبر کے اندر چلا گیا پھر ایسا رلاؤں گا ساری دنیا چپ کر آئے گی، تجھے دلاسا دینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ماں پر انگلی کا نوٹ اٹھانا نہ اپنی ذات نے یار کے لیے نہ بیوی کے لیے۔ اللہ اکبر، چل مدینے شریف چلتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اللہ اکبر، اماں ادھیڑ عمر کی ہوگی، ایجڈ ہوگی، اماں زیادہ عمر کی ہو گئی، بیوی پڑھی لکھی ہے، بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے بیوی پڑھ کے آئی ہوئی ہے، اماں عمر رسیدہ ہو گئی، اماں جان عمر میں زیادہ ہو گئی۔ اگر اماں کہہ کے بھول جائے، کھا کے بھول جائے، کر کے بھول جائے اور کہتے نہیں میں نے تو نہیں کیا، بیوی کہ میں تو آنکھوں والی ہوں، پڑھی لکھی ہوں، میں نے خود آنکھوں سے دیکھا، تو مرد کو چاہیے اللہ اکبر اپنی ماں کو نہ جھٹلائے، اپنی بیوی کو سمجھائے، کمرے میں جا کے کہہ دے خبردار اس کو جھٹلاؤں گا تو اللہ جل شانہ کی نگاہوں سے گر جاؤں گا، کیونکہ اللہ اکبر اطاعت آمنہ کے لال کے قدموں میں اللہ نے رکھی، جنت اللہ نے ماں کے قدموں کے اندر رکھی ہوئی ہے۔ دین سیکھو میرے پیارو۔ جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہوئے کوئی اولاد کی
تربیت میں کوئی وظیفہ بتائے گا، کوئی اولاد کی تربیت میں کوئی وظیفہ بتائے گا، کوئی چلہ بتائے گا، کوئی تسبیح بتائے گا۔ اور میں چھوٹا سا ایک وظیفہ آپ کو دے کے چلا جاؤں، جب شادی کے بندھن میں بندھ جاؤ تو اپنی یاریوں کو محدود اوقات کے اندر کر دو۔ 7 بجے کے بعد اپنی یاریوں پہ تالے لگا دو، اپنی یاریوں پہ کراس یوں کر کے کھینچ دو۔ نہیں بھائی نہیں، اب یہ وقت اس کا ہے جس کو میں 10 لاکھ روپے خرچ کر کے لے کے آیا، اب یہ وقت اس کا ہے جس کے باپ نے جہیز کے اندر مجھے گاڑی دی، میرے بھائی کو 125 دیا، میری اماں کو کانٹے دیے، 10 لاکھ روپے کا براتیوں کو کھانا کھلایا، اس کا بھی تو حق بنتا ہے۔ خدا پاک کی قسم، گھروں کے اندر وقت نہ دینے کی وجہ سے دوستوں کی بیٹھک کے اندر 2 بجے تک بیٹھے رہنا، اور وہ بیٹھی ہے تیرے انتظار میں تو جیسے کنجر کے لیے دروازہ کھولنے کے لیے۔ اللہ کی قسم، اگر تو غیرت مند نہ بنا، اگر اس کی غیرت سے پیر باہر نکل گیا تو تیرے علاقے کے اندر یہ تیری غیرت کا جنازہ نکال کے رکھ دے گی۔ یہ تو اللہ نے اسے قابو میں ڈال رکھا، اللہ نے اس کی نگاموں اور لگے لوگوں کھینچ رکھا ہے۔ دوستو اپنے یاروں پہ رحم کرو، یہ یار پر رحم نہیں کہ آ جا بیٹھک میں چائے پی لے، آ جائے میں تجھے چلگوزے کھلاؤں، میں تجھے مونگ پھلی کھلاؤں، نہیں بھی 7 بج گئے، اب گھر کے دروازے بند کرنے کا، اپنی عزتوں کو محفوظ کرنے کا وقت آ گیا۔ جا اپنے گھر جا، اپنے بچوں کے پاس جا کے بیٹھ، بچوں کو اپنے خاندان کی، اپنے پرکھوں کی باتیں سنا تاکہ وہ آسٹریلیا کی، سری لنکا کی کھلاڑیوں کی داستانیں بھول جائیں۔ بتا میرا دادا یہ تھا، میری دادی پورا قرآن پڑھا کرتی تھی، الحمدللہ 16 سال ہو گئے تبلیغی مرکز پیر محل کے اندر جمعہ پڑھاتا ہوں، صرف ایک اللہ کی بندی کی وجہ سے۔ میرے گھر سے مسجد 250 کلومیٹر کے فاصلے پہ، ہر جمعے پاکستان میں کئیوں تو جمعہ پڑھانے جاتا ہوں، ابھی اجتماعات میں بات، ایک اللہ کی بندی کی وجہ سے ایک 88 سال کی پتہ نہیں 90 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، مولانا محمد صدیق صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کی گھر والی 90 سال کی بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، پتہ ہے فجر کی نماز کے بعد تلاوت شروع کرتی ہے، عصر کی اذان سے پہلے پورے قرآن کا روزانہ ختم کر لیتی ہے، صرف اس عورت کی دعا کے لیے، صرف اور اس عورت کے لیے۔ اللہ کی قسم، ہمارے گھر کے اندر سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، ساری چیزیں ہمارے گھر کے اندر موجود ہیں، لیکن قرآن والی دولت موجود کوئی نہیں۔ بدنصیبی کی بات یہ نہیں کہ ان پڑھوں نے قرآن نہ پڑھا، بدنصیبی کی بات یہ پڑھے لکھوں نے بھی قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نہیں پڑھے۔ صرف رمضان المبارک کے مہینے میں کیا بدنصیبی، یار سے روزانہ ملاقات کرے، کبھی عید پر 11 مہینے کے بعد یار سے ملاقات کرے کہ یار تیرے بغیر دل نہیں لگتا، قرآن کے بغیر دل کیسے لگا۔ میرے بچوں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، جن بچوں کے سر پہ پگڑی بنی ان کے ماں باپ کے آگے یہ میں ہاتھ دونوں کونیوں تک جوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک اپنے بچے کو آگے کھڑا کر کے رمضان میں اور خود پیچھے کھڑے ہو کے پورا قرآن نہ سن لو، اپنے بچوں کو یونیورسٹی کا، اکیڈمی کا، ٹیوشن کا، اسکول کا منہ نہ دکھانا، استاد سے پوچھنا، کیونکہ ہم نے تو پیدا کر کے استاد کی گود میں ڈال دیا۔ جب ناک بھی صاف نہیں کرنی آتی تھی، آستین بھی کے بٹن بھی باندھنے نہیں آتے تھے، پجامے کی لاسٹک ٹوٹ جائے ڈھیلی ہو جائے کسنے نہیں آتی تھی، یہ استاد کی تربیت تھی جس نے 4 سال لگا کر دن رات۔ میرے عزیز و اماں ایک وقت روٹی دے، دوسری مرتبہ مانگنے پر ماں پھونکنی مار دے، چمٹا مار دے، یہ استاد صبح 4:30 بجے سے لے کے بیٹھا، رات 11 بجے تک لے کے بیٹھا، اس کی محنت ہے، اس کی محبت ہے۔ پھر آپ نے استاد جی سے پوچھنا، استاد جی ہم نے بچے کو عقل اور نسل کے لیے آپ کے پاس بھیجا تھا، اگر آپ مطمئن ہیں تو اسکول کی طرف لے جائیں، ورنہ جو آپ کو کب فرمائے۔ اللہ کی قسم قابلیت کو دیکھ کر استاد دعا بھی دے دے گا۔ اللہ اکبر۔ آج مولانا میں آپ کو بتا کے جاتا ہوں، میں کام سا آدمی، سن 1996 کے اندر جا میں شرفیہ کے اندر دورہ کیا، حضرت موسیٰ خان صاحب لادھی روحانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ترمذی شریف پڑھی، خطابت کا شروع ہی سے شوق تھا، لیکن تین ہستیوں کی دعاؤں نے مجھے زمین سے اٹھا کے آسمان کے اوپر کر دیا۔ اللہ امت کا میرے پاس ٹائٹل، امیر سفیر امن کا میرے پاس سند ہے، یوٹیوب کے گولڈ بٹن میرے پاس ہے، دنیا کے 120 ملکوں کے اندر الحمدللہ مجھے گورنمنٹ سے اعزاز ملا، دنیا کے 120 ملکوں کے اندر میری تقریر کو مختلف زبانوں کے اندر بیان کیا جاتا ہے، لیکن خدا پاک کی قسم نہ پڑھائی، نہ علم کا تقوی، نہ پرہیزگاری، 3 ہستیوں نے زمین سے اٹھا کر اونچا کر دیا۔ اب آپ کو بتاؤ، مدینہ شریف سے واپسی ہوئی، مجھے فون آیا، کہ حضرت مدینے آئے تحفہ لیے بغیر چلے گئے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو میں کہا وہ چھوڑو، جا ہو کہاں، میں نے کہا مکے میں، کون؟ میں کہا نوارۃ الشمس میں، بالکل ہم کے قریب۔ اچھا وہاں آ رہے ہیں، میں نے کہا ہو کون؟ 2 نوجوان بڑے خوبصورت پاکستانی تھے، آئے کہ تحفہ تو مدینے بھول آئے۔ میں نے کہا کون سا تحفہ؟ 1.25 گز کے یا گز کے قریب غلاف کعبہ کا اتنا بڑا ٹکڑا، اور روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے مبارک کا اتنا ہی بڑا ٹکڑا، کہ مولا یہ تحفہ تو آپ بھول کے آ گئے۔ میں نے کہا یہ کہاں سے ملا؟ کسی اللہ والے نے آپ کو دے دیا، یہ اعزاز میرے عزیز اللہ کی قسم میں سمجھتا ہوں میرے تقوی پرہیزگاری سے نہیں ملا، 3 ہستیوں کی دعا لگی۔ ایک میرے باپ کی جستجو تھی جو 1982 کے اندر میرے عزیز دنیا کو خیر بات کیا گیا، اس وقت فقیر کی عمر 5 یا 6 سال
مثال تھی. ایک دعا میری ماں کی تھی جو ہر وقت پلہ پسار کے دامن پسار کے دعا کیا کرتی. ایک دعا میرے استاد محترم کی تھی. پتہ ہے آج تو طالب علم استاد سے کنی کتراتے ہیں. ہمارے ہاں مخصوص دن تھا مولوی صاحب، بدھ کا دن مخصوص. میرے استاد تھانوی اس سے تھے نا، بڑی کرائی ٹوپی پہنتے تھے. سلوٹ آ جائے ہماری مار مار کے ایڑیوں پر کھال اتار دیا کرتے. سلوٹ کے اوپر بدھ کے دن کپڑے دھوا کرتے تھے، بدھ کے استاد جی، اور سعادت سمجھا کرتے تھے. اللہ اکبر. مولانا اللہ کی قسم آپ بیتی سنا رہا ہوں. استاد جی نے فرمایا کہ عبدالحنان فلس صاف کر دینا. 8 دن کے بعد پتہ نہیں برش نیچے والی لیٹرینوں میں چلا گیا تھا، اوپر مدرس نیچے مسجد تھی. مجھے کوئی جگہ ہی نہ ملی. میں نے یوں کر کے اپنے پلے کو یوں کر کے گانٹھ باندھی اور یوں کر کے آستین چڑھائی. اپنے ہاتھ سے استاد جی کی پوٹی والی جگہ پر فلش کے اوپر یوں کر کے رگڑنا شروع کر دیا. نہ استاد کو پتا نہ مجھے پتا. مسجد کے اندر بیٹھا ہوں. ظہر کے وقت تقریباً 2:30 بجے تھے نماز کے بعد. میرے استاد کہنے لگے عبدالحنان تیرے ہتھیں چو خوشبو کیوں آ رہی ہے؟ میں نے کہا استاد جی کیسی آ رہی؟ اللہ کی قسم اس وقت وارے نعرے ہو گئے تھے جب حضرات نے استاد محترم یوں کر کے ہاتھوں پہ بوسہ لیا تھا. ایک استاد کی دعا اس وقت لگی. اوپر مدرسہ نیچے مسجد. عصر کی نماز کے بعد ہمارے استاد جاتے تھے. یہ طلباء کے لیے کر رہا ہوں، صرف علم نہیں ہوتا. استاد کی اطاعت، مر جانا استاد کے آگے، بچھ جانا. دیکھو پھر اللہ کہاں بٹھائیں گے. ہم تو سلام نہیں کرتے پڑھنے کے بعد. استاد جی مرغابی پہنتے تھے کالے سرنگ کی، اوپر سے میری ذمہ دار ادھر دعا ہونی اثر کی، میں جوتے لے کے. ایک دن استاد محترم کے پاس میں جوتے لے کے آیا اور اوپر ڈسٹ تھی، مٹی. ان کا ریلوے پھاٹک کے پاس گھر تھا. اس وقت سستا زمانہ تھا، مٹی کا روڈ تھے. جوتوں پہ گند دیکھا. مجھے کہتے تھے بل بل، ہنس کے بل بل. میں نے کہا کیا؟ یوں کر کے اشارہ کے جوتوں پہ گند. اب کون اوپر جاوے برش لے کے آوے؟ مولانا اللہ جانتا ہے. میں یوں کر کے اپنا پلہ سمیٹا اور یوں کر کے تھوک لگا کہ استاد کے جوتے رگڑنا شروع کر دیے. اور ڈر یہ بیمارے کی کالے کالے داغ پڑ گئے سارے. یوں کر کے جب جوتے صاف کیے میں نے استاد کی طرف دیکھا. ایک آنسو اس کا یہاں سے نکلا، ایک آنسو یہاں سے نکلا. اس نے یوں کر کے مجھے جفا ڈالا سر والے محمد اسماعیل یوں کر کے جب، اور میرے کندھے پہ آڈا. اترا وقت آوے گا. اللہ اکبر. وقت کے وزیر تیری جوتیاں اٹھا کے پھریں گے. اللہ کی قسم 2017 کی بات ہے. ایک ملتان کا بڑا پاپولر وزیر تھا، ابھی میں اس حکومت کے اندر آگے پیچھے ہوا. ایک راولپنڈی کا وزیر تھا. دونوں آئے، کہنے لگے حضرت ہمیں سعادت دیجئے. میں نے کہا کیا؟ کہ آپ کے جوتے کہاں ہیں؟ میں نے کہا نا جوتے کہاں ہیں؟ اللہ جانتا ہے. ایک شخص نے، ایک وزیر نے یوں کر کے میرے جوتے کے تلوے اپنے چہرے پہ رگڑنا شروع کر دیے اور دوسرے نے یوں کر کے اٹھائے. کہ تھوڑی دیر مجھے چلنے دیجئے. یقین جانو اس وقت اپنی عزت افزائی یاد نہیں آئی، اب استاد کی دعا یاد آ گئی. میں نے کہا تھا نا اللہ اکبر جوتے اٹھائے گا. میرے بچوں کبھی استاد کی خدمت کرنے میں آر نہ سمجھنا، اس کی جگہ اس کے کپڑے دھونے میں کبھی آر نہ سمجھنا. ہاں کہہ دے تو ہاں کر دینا، نہ کہہ دے تو نہ کر دینا. ہمارے بڑوں میں کہاوت ہوا کرتی تھی، اللہ اکبر، کر موجڑے تو کھا کھوسڑے، ہے جی، کر مزدوری تو کھا چوری. آج میرے عزیزو طالب علموں کے اندر موجڑے آ گئے، مزدوری کرنا طالب علموں کے اندر سے ختم ہو گیا ہے. کوشش کرنا میرے بچوں، اللہ تمہیں عالم بنائے، اللہ تمہیں سب کچھ بنائے، لیکن کوشش کرنا قرآن کی دولت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. اور قرآن کی دولت میرے عزیز و دنیا داری سے ہاتھ سے جاتی ہے. اگر امریکن سٹائل ہمارے اندر آ گیا، بالوں کی بناوٹ آ گئی، ٹوپی ہمارے اندر آ گئی، مجھے بہت ناراض نہ ہونا، مجھے بہت 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 زیادہ افسوس ہوتا ہے جس کے سینے میں قرآن ہو، اللہ اکبر، اس کا لباس ہی قرآن والا نہیں ہوتا. شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہے، آستین والے بازو پہنے ہوتے ہیں، کالر والا گلا پہنا ہوتا ہے، ٹوپی اس کے یہاں ہوتی ہے. اللہ اکبر. میں خود گواہ ہوں، مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی چلے میں خدمت کیا کرتے تھے. بیمار تھے ان دنوں کے اندر حضرت. یہ 1900 میرے عزیزو پتہ نہیں 90 یا 91 کی بات ہے. گوادر کی جماعت آئی. مولانا نے یوں کر کے تفقد میں یوں کر کے دیکھا اور یوں کر کے اشارہ کیا. میں حضرت کے پاس ابلی مچھلی کا پیالہ لے کے بیٹھا. میں نے کہا حضرت کیا ہوا؟ اور میں